کسی بھی قوم کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار ہمیشہ سے عام رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کا ہی ذکر کریں تو ہمیں یاد آتا ہے وہ سارا سفر نامہ، وہ ساری کوشش، وہ ساری جدوجہد، وہ سارے مارکے یاد آتے ہیں کہ جو نوجوانوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ نوجوان اہم ہوتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے زرخیز مٹی کی صورت ہے۔ میں چند ایک چیزوں کے بعد اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 13 میں کہا گیا ہے کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ پھر آگے ہی سورہ کہف کی 14 نمبر آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اعلان جب ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ پھر آگے وہ فرعون کے حوالے سے ساری ڈیٹیل ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے اس لیے بھی بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنی زندگیوں کی یا اپنے وطن کی یا اپنی قوم کی تو ہمیں دین کو سب سے پہلے رکھنا ہے، وہ ہماری پرائورٹی ہے۔ ہمیں راستہ وہیں سے ملے گا، ہمیں روشنی وہیں سے نظر آئے گی۔ ایسی روشنیوں کے چند ایک مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ایسے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے نوجوان جن سے مستقبل وابستہ ہے، جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس نیشن کے لیے، اس قوم کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سے منسلک ہیں محمد ابو بکر قمر صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا۔ صبح آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد کامران سعید عثمانی صاحب، صدر یوتھ ونگ مسلم لیگ قاف سے ان کا تعلق ہے، مشیر برائے اوقاف و مذہبی امور حکومت پنجاب ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ جی السلام علیکم، خیریت سے جی آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ۔ زیان گائے اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھی موجود ہیں ڈاکٹر جبران بلوچ صاحب، نیشنل ڈائریکٹر خدمت ایجوکیشن پروگرام، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات رکھ سکیں آپ کے سامنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ وہ ہمارے ساتھی ہیں کہ جو نیشن کے لیے سرو بھی کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور جب ایسے لوگ آتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ اچھا جی، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جبران صاحب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ چونکہ ایجوکیشن سے منسلک ہیں اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جو قوم کی تعمیر کے حوالے سے ہے، آپ کے نزدیک جو قیام پاکستان کا سب سے بڑا مقصد تھا، ویسے تو ہم جانتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، وہ کیا تھا اور آج ہم اس مقصد سے کتنے دور ہیں یا قریب ہیں؟ ہمیں وہ یاد ہے، ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں یا ہم اپنے معاملات میں چل پڑے؟ دیکھیں، ابھی آپ نے جیسے قرآن کی آیات کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ پھر بات بھی کی جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کا جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ یہی تھا، ٹو نیشن تھیری کی بیس پہ یہ ملک بنا، جہاں پہ جو متحدہ ہندوستان تھا اس کے اندر مسلمانوں کو آزادی نہیں تھی اپنے مذہب کو ٹھیک طریقے سے پریکٹس کرنے کی۔ اس کی بیس پہ ہی تحریک کا آغاز ہوا اور اس کی بیس پہ بنا، تو یقیناً جو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے مطابق اس ملک کو بنایا جائے۔ اب جہاں پہ آپ کا سوال ہے کہ اس مقصد میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں یا اس مقصد کے کتنے قریب ہیں، میرے خیال میں اس کے اندر بڑے ڈفرنگ اوپینینز ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد مخصوص سرکل کے اندر رہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا ان چیزوں کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم لارجر اسکیل پہ میکرو لیول کے اوپر دیکھیں تو جو آج پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر اور دوسری تمام چیزوں کے مسائل ہیں جی، وہ یہ تمام چیزیں ہماری اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اندر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی اور شاید ہم اس مقصد کے اتنے قریب نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کا مہینہ ہے اور جہاں پہ مسائل ہیں وہاں پہ بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ یقیناً آپ نے ذکر کیا کہ 60% سے زائد پاکستان کے اندر یوتھ ہے،
اور وہ بہت سی چیزوں کے اندر بہت بہترین کام کر رہے ہیں. آئے روز ہمیں یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ کم عمر ترین فلاں چیز میں پاکستانی نے کمال کر دیا. آج صبح بھی میں کسی چیز کے لیے کچھ کانٹینٹ تیار کر رہا تھا, تو اس کے اندر سپورٹس کی اچیومنٹس کے اوپر میں کچھ چیزیں لکھ رہا تھا. تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں بے شمار ایسی چیزیں ملیں کہ سب سے کم عمر لڑکی اس نے ساؤتھ ایشیا کی فاسٹسٹ رنر بنی, سب سے کم عمر سنوکر چیمپئن بنا, سب سے کم عمر یہ, سب سے کم عمر وہ, سب سے کم عمر بالر, سب سے کم عمر فاسٹسٹ. ہاں جی, کریڈٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ یوتھ یا کم عمری کے اندر پاکستانی بہت کمال کر رہے ہیں. اب ہمیں ضرورت اس چیز کو چینلائز کرنے کی ہے کہ جب وہ کم عمری میں کمال کر رہے ہیں تو وہ جب اپنی مڈ ایج یا ڈیڑھ عمری میں جاتے ہیں تو تب بھی وہ باکمال ہی رہیں, نہ کہ ان کا ٹیلنٹ ضائع کر دیا جائے. اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ان کو مواقع دیے جائیں, ریسورسز ڈیولپ کیے جائیں. ٹھیک ہے. بات بڑی اہم ہے کہ دیکھیں, اگر ابھی کوئی اپنے آپ کو پروف کر رہا ہے ایک ینگ ایج میں, تو لیٹر ایجز میں جا کے یا مڈل ایجز میں جا کے اس کے لیے اگر وہ ٹریک ہی نہیں رہے گا, وہ پرووائڈ نہیں ہو سکیں گی وہ چیزیں, وہ پلیٹ فارم نہیں مل سکے گا, تو پھر وہ سٹیل ہو جائے گا یا شاید ضائع بھی ہو جائے. مزید بات کرتے ہیں کامران سعید صاحب سے. اچھا کامران صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں سب سے بڑی کون سی تبدیلی ہے ایسے نوجوانوں میں اپنے رویے میں لا کے جو ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جیسے ابھی جبران صاحب نے بات کی, تو ٹریک لانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں پاتھ بتانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں ہیلپنگ ہینڈ ہونے کی ضرورت ہے, یا ہم انڈیویجولی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, میرے خیال سے تو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو جذبہ بھی اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے, لیکن تھوڑا سا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. مطلب محض صرف آپ جذباتی ہو جائیں کسی کے کہنے پہ, کسی کی تقاریر پہ یا کسی کی موٹیویشن پہ, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو کچھ نہ ملے, ایونچولی آپ اپنا نقصان کرا لیں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ چینج کریں. مثال کے طور پہ بھی آپ نے جو آیت پڑھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. تو آپ دنیا کی جتنی بھی بڑے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے اندر آپ لوگو دیکھیں تو آپ کو لوگو نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزا ہے, اور لیفٹ رائٹ اس کے سانپ لپٹے ہوئے. ہیلتھ کیئر کو شو کرتا ہے, ہیلتھ کیئر کا ایک انٹرنیشنل لوگو ہے. اس سے پہلے مانا یہ جاتا ہے کہ یہ جوز کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا تھا. وہاں کے ان کے جو P&D تھے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جو ڈپارٹمنٹس تھے, انہوں نے پھر بعد میں یہ لوگو ڈیزائن کیا. اس سے پہلے اس میں ریڈ کریسنٹ ہوتا تھا جو کرسچنس کو سمبلائز کرتا ہے. اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, یا پھر آپ پاکستانیوں کی بات کیجئے, اتنا زیادہ جذبہ ہے اور سارے معاملات ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ہم میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند ستارے کو ریپلیس کر دے اس لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہیں. تو پھر محض ہمارے اندر خالی جذبہ کافی نہیں ہے نا, اس میں تھوڑی سی ہمیں حالات حاضرہ کے حساب سے تھوڑی سی چیزوں کو اپنے حساب سے مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جذبات جو ہے نا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کریں ضرور, لیکن ایک حکمت عملی کے ساتھ نوجوانوں کو موو کرنا چاہیے. میں جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو, پریکٹیکلی ہم وہاں تک پہنچے کہ ہم کمپیٹ کر سکیں. سم سارٹ یو کین سے کی بورڈ وارئر نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے, اور یہ بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. اگر ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے, جی پلیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا, جو سب سے اہم چیز بدلنے یا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے تعلیم ہماری. جی ہماری تعلیم کا بہت ہی برا حال ہے. جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 60% سے زیادہ یوتھ ہے, وہیں پہ یوتھ کے اندر وہ ایج آتی ہے جو 60% آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس سے 25 سال کی عمر تک ہے, یہ اس کے اندر یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے اس وقت 2,80,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کا ہمارا یہ کہ جو بچے میٹرک کرتے ہیں اس کے بعد اونلی 4% آف دا یوتھ کمپلیٹ دیئر ہائر ایجوکیشن. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایٹم بم تو ہے جس کو ہم یوتھ کا, جس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے.
نہ اس کی تعلیم پہ فوکس ہے, نہ کسی اور چیز پہ فوکس ہے. اگر ہم اس بات کو ڈاکٹر صاحب اس طرح لے لیں کہ ہم اس ایٹم بم کو یا اپنی اس پاور کو, اپنی اس یوتھ کو اس طرح یوز ہی نہیں کر رہے, بالکل اس کے بہت سارے اور دیر آر سو مینی ادر ریزنس بہائنڈ. میں آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں بہت سارے عوامل ہیں ہمارے انٹرنلی, بہت سے ایسے میٹرز ہیں, لیکن ایون دین ہم ایز اے نیشن اس چیز کو لیک کر رہے ہیں. ہمارا ینگسٹر, ہمارا نوجوان, ہماری یوتھ اس وقت سوشل میڈیا میں کہیں غرق ہو گیا ہے. اور جو ایج آپ بتا رہے ہیں اسپیشلی یہ, اور یہ بہت خطرناک ہے. اس میں دوبارہ ہوں گا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ تعلیم میں ہم لوگوں کے چینجز ہونے چاہیے, یا پھر ایٹ لیسٹ جن کو مہیا نہیں ہے یہ سہولت ان تک پہنچنا چاہیے. لیکن لیٹ سے حالات حاضرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں, لیٹ سے اب سوشل میڈیا پہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر کمپیریزن دیا ہوا تھا. مطلب ایک بچہ 2016 میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ 2016 میں ناچ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا رہا ہے. پھر اس کا کمپیریزن سیدھا لے آئے 2025 کے اوپر. وہ دکھا رہے ہیں جو پڑھ رہا تھا وہ مزدوری کر رہا ہے, اور جو ناچ رہے تھے وہ جناب ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے. میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا اوپر والی چیز کو, ہوتا بھی نہیں, لیکن مکسڈ ہونا چاہیے نا, سنک کرنا چاہیے اکیڈمک سلیبس کو. دس از ناٹ اپ ٹو دا مارک, ناٹ اپ ڈیٹڈ, ٹھیک ہے. آج آپ کا بچہ محسوس کرتا ہے کہ جناب وہ ایم ایس ایکسل کے اندر یا کوئی کمپیوٹر کا اسکل سیکھ لے گا تو وہ دنیا کے برابر چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے, اور یہی میرے کہنے کا مقصد تھا کہ جہاں پہ تعلیم کے مواقع دینا ضروری ہے, وہیں پہ تعلیم ریفارمز بھی ضروری ہے. ابھی الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بنو قابل کے نام سے یوتھ کے لیے پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے, جس کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کا ہدف ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر 10 لاکھ یوتھ کو آئی ٹی ٹریننگز, فری آئی ٹی ٹریننگز دینی ہے, جس کی ہزاروں لاکھوں میں کاسٹ آتی ہے ایک بچے کے اوپر. تو آلریڈی 60,000 سے زائد بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگز دے چکے ہیں, جو کہ اب پاکستان کے لیے ذرائع مبادلہ بھی لا رہے ہیں اور اپنے گھر کے کا سہارا بھی بن گئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی, اس پہ میں دوبارہ بھی آتا ہوں. اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر رہے ہیں, بڑی دیر سے ابوبکر صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں. ابوبکر صاحب, چونکہ ہم یوتھ کی بات کریں, نوجوان کی بات کریں, فرمائے گا کہ نوجوانوں کو آپ کس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ محنت سے, ایمانداری سے, یا اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, چونکہ اگر ہم دین کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے, مذہب کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں, تو آپ کس طرح سے سمجھاتے ہیں یوتھ کو, اپنی نوجوان نسل کو جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. ویلکم جی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے وطن عزیز پاکستان پہ بھی, ہماری نوجوان نسل پہ بھی, اور دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ ہمارے وطن کو بھی اور یہ خوبصورت پروگرام کرنے والوں کو بھی, پروگرام ٹی وی کو بھی. دیکھیں, ایمان اور محنت جو ہے یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم ایمان کی تعریف دیکھیں نا, تو امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کی تعریف فرمائی ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے, دل کے ساتھ اس کی تصدیق, اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہی چیز ہو گئی نا, محنت تو اعضاء کے ساتھ ہی ہوگی, مل کے کمپلیٹ ہو گیا سارا. اس میں یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دراصل صحیح سمت دیتا ہے, ڈائریکشن درست کرتا ہے, اور محنت جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے. ایمان کے بغیر محنت جو ہے, ایمان نہ ہو صرف محنت جو ہے وہ بھی درست سمت میں نہیں ہو سکتی, اور اگر ایمان تو ہے محنت نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ معاملات درست سمت میں نہیں چل سکتے, پھر بھی وہ ادھورا معاملہ رہ جاتا ہے. تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہماری یوتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ان کی محنت بھی جو ہے وہ ایک درست سمت میں ہوگی. ایمان دل کو پاکیزہ کرتا ہے, محنت ہاتھ کو مضبوط کرتی ہے. تو جب دل اور ہاتھ جسم یہ مضبوط ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قوی مومن جو ہے, طاقتور مومن جو ہے وہ دوسرے سے اللہ کے ہاں بہتر ہے. اور دوسری جو گزارش ہے, ابھی اس پہ بات بھی ہو رہی تھی, دراصل ہماری جو نوجوان نسل ہے نا, یہ جشن منانے کے چکر میں مشن کو بھول چکی ہے. ہمارا جو اصل مقصد تھا نا وطن عزیز پاکستان کے اصول کا, جیسے کہ پہلے سوال میں آپ نے بات کی, وہ مقصد یہی تھا پاکستان کا, مطلب کہ لا الہ الا اللہ. ہمارے علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے بزرگوار علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی ایک تقریر کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا قائد اعظم نے جو گفتگو کی ہے نا,
اس سارے کا خلاصہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور وہ پھر ایک نعرہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ماٹو بن گیا تھا. تو بس وہ مقصد سے چونکہ ہٹے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل بیچاری صحیح سمت میں نہیں ہے. حالانکہ نوجوان جو ہے یہ کسی بھی قوم کا ایسڈ ہوتے ہیں. یہ اصل جو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے شبابہ کا قبل حرامی کا، فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اس کا مقصد کیا ہے کہ جوانی کے اندر تم وہ امور سر انجام دے سکتے ہو، تمہاری ول پاور بھی بہترین ہوگی، تم محنت بھی زبردست طریقے سے کر سکتے ہو، تم اپنے ایمان میں مضبوطی بھی دکھا سکتے ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدمی بھی دکھا سکتے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ جوانی میں کام کرو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپے میں جا کے بہت ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، بہت سارے ارادے تک کمزور ہو جاتے ہیں. جی ارادے کمزور ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت کا. اچھا ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آؤں گے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کمپیوٹرز کی، کمپٹیشن ہے اب تو ہماری زندگیوں میں، ایون کہ ہم یہ جو شو کر رہے ہیں یہ بھی کمپیوٹر کے بغیر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں. ہمیں فیوچر کے لیے اپنے نوجوان کو سب سے زیادہ جو چیز سکھانی ہے، کیا وہ صرف ایجوکیشن ہے، پروفیشنل ڈگری ہے، یا ایکسپرٹیز ہیں جن میں ان کو مختلف شعبوں میں پرفارم کرنا چاہیے؟ اس کے اندر یہ بڑا ہی اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے. آج کل اگر ہم کسی بھی یوتھ پلیٹ فارم پہ جائیں یا کہیں بھی اگر نوجوانوں کی محفل میں جائیں، وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈگری لینی ہے یا اسکل لینا ہے. یس. اور اس میں زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اسکل کی طرف جائیں گے اور ڈگری کی طرف نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے اب ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کم ہو رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ بچے کم کر رہے ہیں کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایک اسکل سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بہت ہی اہم ہے کہ اسکل آپ کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک تعلیم ہے، بیسک تعلیم سے مراد ہے کہ اسکولنگ تو ہو گئی، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے، انڈر گریڈ ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ سکلز، اسی کا کیونکہ آج کل بول بالا ہے، اگر آپ وہ کوئی ایک پرٹیکولر سکل سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت تیزی سے چینجز ہو رہی ہیں. سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سکل ختم ہو جائے، کوئی اور سکل آ جائے. لیکن وہ جو بچہ جس میں وہ صرف وہ سکل سیکھا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی ٹرانزیشن نہ کر سکے جتنی جلدی سکل ٹرانزیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کی بیس اسٹرانگ ہوگی تو اس کے ساتھ پھر وہ نئے سکل کی طرف بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ابھی جو قاری صاحب نے بات کی اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے نوجوانوں کے لیے باتیں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کوئی ان کو مواقع نہیں دیتے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ سکل سکھائیں، لیکن وہ سکل کہاں جا کے سیکھے؟ اگر کسی ادارے میں چلا جاتا ہے سیکھنے کے لیے تو وہاں پہ 25-30 ہزار روپیہ ایک مہینے کا مانگ لیتے ہیں، تو وہ کہاں سے دے؟ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اداروں میں ریفارم لائی جائے، صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے، عملاً نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی جو یہ سکل کے اوپر ہی الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہی ہم نے مختلف مدارس ہیں جہاں پہ لرننگ ریسورس سینٹرز بنائے ہیں کہ جہاں پہ وہ مدرسے سے فارغ ہو کے جو ان کے ذمہ کام ہے دین کا، وہ تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اپنا فرض نبھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ وہ اپنا گھر والوں کا یا جو ان کی اوپر معاشی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو یہ سکل والا کام ہے وہ مدارس کے اندر بھی لے کے گئے ہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم بھی مکمل کریں اور اس کے ساتھ اس طرح کے سکل سیکھیں کہ بعد میں وہ ان کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. بلکہ آگے صاحب کا باقاعدہ ایک اسکول سسٹم ہے جو کانسیپٹ بیس اسکولنگ پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. وہ بالکل ایک علیحدہ ہے. ہمارے فارمل سکولز ہیں 64 ہیں پورے پاکستان کے اندر، 50,000 سے زائد اس میں بچے ہیں. وہ فارمل سکول ہے میٹرک تک. پھر اسی طرح لرننگ ریسورس سینٹرز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہم نے مدارس کے اندر بنائے ہیں کہ بچے جو بیسک کمپیوٹر اور جو آئی ٹی کی سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ کریں. پیرلل ڈیولپمنٹ. اور پھر جو 2.80 کروڑ بچوں کا میں نے ذکر کیا کہ جو اسکول سے باہر ہیں ان کے لیے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر بھی اب ہماری الحمدللہ اس طرح کی ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں کہ ایک بچہ جو کسی ورک شاپ پہ کام کرتا تھا یا کوڑا اٹھا کے گھر کا نظام چلاتا تھا، آج وہ یا تو نادرا کے اندر سافٹ ویئر انجینئر ہے یا جرمنی میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا لمس کے اندر وہ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے اندر فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے اندر گیا ہے. تو الحمدللہ میرے یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
ضروری نہیں ہے کہ آپ یا میں, ہم ساتھی سب بیٹھے ہیں کہ ہم 20 کروڑ یا 22 کروڑ لوگوں کا ذمہ اٹھا سکیں اور ان کا کام مکمل کر سکیں انڈیویجولی. جیسے میں نے بھی آپ کو 2 مثالیں سنائی ہیں, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں, آپ جسٹ امیجن کریں کہ کوئی کوڑا اٹھاتا ہو اور وہ آج جرمنی میں بیٹھا PhD کر رہا ہے اور ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جاب. بڑی اچھی بات, بہت خوبصورت بات ہے, یہ انسپریشن ہے ہمارے اور بھی دیکھنے سننے والوں کے لیے. اچھا کامران صاحب, بڑی پیاری بات کی بھی جبران صاحب نے کہ ہم بچوں کو یا اپنی یوتھ کو پلیٹ فارم کیا دیتے ہیں. ہم بات کر دیتے ہیں, ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو کیا ایسے ریسورسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ان کو مل جائے. اس میں ایک چیز جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی, ہم اب اس دور کی طرف جاتے جا رہے ہیں کہ ہمارا ینگسٹر, ہماری نئی یوتھ یہ کہتی ہے کہ مجھے ڈگری نہیں لینی, مجھے پیسہ کمانا ہے, میں 1 کورس کر لوں گا, 2 کورس کر لوں گا, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. یہ ان فیوچر کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اب سب سے زیادہ نقصان دہ چیز تو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی تقریباً کو 70% ڈگریز جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں اس ٹائم پہ. مثال کے طور پہ آپ ایک سول انجینئر بناتے ہیں, بیچلر سول انجینئر, اس کی پوری دنیا میں ایون پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہاں ضرورت ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ جب تک آپ ان ڈگریز کے اندر اپ گریڈیشن نہیں لائیں گے نا, وہ بچوں کے لیے ایک کاغذ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کو معذرت کے ساتھ میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا. بالکل آپ کو گریجویشن کرنی چاہیے, آپ کو اس کے بعد فردر موو کرنا چاہیے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں اپنی اگر ایجوکیشن کا مثال کے طور پہ میں کوئی 16 سال اپنے گزارتا ہوں ایجوکیشن میں, 55 سے لے کے 16 سال, مجھے 16 سال کے بعد پھر کیا ملتا ہے؟ پیس آف پیپر جو میرے لیے کسی کام کا نہیں. اس کے عوض میں مثال کے طور پہ کوئی 3 مہینے کا کورس سیکھ لیتا ہوں جس سے مجھے ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. لیٹس سے گرافک ڈیزائننگ کی ہم بات کر لیتے ہیں. میں بیسک گرافک ڈیزائننگ سیکھتا ہوں, ایٹ لیسٹ اتنے کمانے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, اتنے جوگا میں ہو جاتا ہوں کہ میں ایٹ لیسٹ اپنا تھوڑا بہت خرچہ اٹھاؤں. پھر اس میں مجھے اندر 10 فیلڈز نظر آتی ہیں کہ 3D گرافکس میں چلے گئے, یا پھر کیا کہتے ہیں ویڈیو گیمنگ میں چلے گئے, 10,000 اور چیزیں. مجھے ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. اور اسکل تو آپ ساتھ ساتھ اپڈیٹ رکھیں گے تو وہ چلے گا, کمپیٹ کر سکیں گے, ادروائز آپ اسٹیل. اب مستری کی ایگزامپل لے لیجئے, آپ کو شاید آج کے دور کے, میں آئی ایم آلسو اے سول انجینئر بائی ایجوکیشن, تو شاید مجھ جیسا کوئی سول انجینئر بے روزگار نظر آئے گا, لیکن کوئی مستری جو ہے نا وہ بے روزگار نظر نہیں آئے گا, جس کو اپنا فن آتا ہے, اسکل آتا ہے. اور اسکل آپ کو ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے. جو جتنے بیچلرز ہیں بچے, میں جو دیکھتا ہوں جی, میں کوئی خلاف نہیں ہوں ڈگری کے, میں ہم نے خود پڑھ کے ہی سارے پہنچے ہیں, لیکن میں جس بیچلر بچے کو دیکھتا ہوں وہ ڈائریکشن لیس ہے. آپ کو ہمیشہ جو فریش گریجویٹ بچہ ہے نا وہ اپنے ارد گرد بیٹھا پوچھتا ہے, یہی نظر آئے گا کہ میں آگے کیا کروں. یہ خطرناک صورتحال ہے. دنیا کے کورسز جو دنیا کر رہی ہے وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے ہم لوگوں کو. کیا پرابلم ہے؟ اسکل سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اور پلیٹ فارمز کی جہاں تک بات کریں, گورنمنٹ کا ٹیوٹا موجود ہے پہلے بہت زیادہ, کیونکہ میں ٹیوٹا کے بورڈ کا ممبر بھی ہوں جی, جو یہ سارے ٹیکنیکل اور ووکیشنل اور اسکل ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیے پہلے بڑا ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا. مثال کے طور پہ آج جو لیٹسٹ گاڑی چل رہی ہے دیٹ از BMW i7 الیکٹرک, ٹھیک ہے, لیکن ٹیوٹا کیا سکھا رہا تھا, 88 کرولا کا انجن. تو میچ نہیں کیا نا, جو 88 کرولا کا انجن سیکھ کے آ رہا ہے اس کو EV گاڑی سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے کوشش کی, بورڈ نے کوشش کی, اور اس کے بعد مل کے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپ گریڈ کریں, لیبس کو اپ گریڈ کیا. پھر اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا الخدمت بہت اچھا کام کر رہا ہے, اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر ہم لوگوں نے لے کے آئے آن لائن کورسز پہ, جس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ریفارمز کی بڑی اہم ضرورت ہے. ایسا کیوں ہے ہمارے سسٹم میں, ایسا فلا کیوں ہے, یا کہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 88 والا ایرا اب نہیں ہے, وی آر ان 2025, اب اس میں اور اس میں 2 دہائیوں سے زیادہ کا فرق آ چکا ہے, تو ابھی تک ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے. لوگ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے نا جی. ہاں جی, آئی تھنک ہوتا ہے اس طرح کہ لوگ گو ود دا فلو چلتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, چل رہا ہے, چینج لانے کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے. جب آپ کی ولنگنیس ہوتی ہے, آپ پریسائز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, چینج کرنا ہے, یا 88 کا کرولا کا انجن جو ہے نا وہ اس دور میں ارریلیونٹ ہے, تو ایونچولی یو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جب آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں.
اچھا مجھے نا اس بات پہ ضرور آنا ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کو اس میں شامل کروں گا، لیکن ابھی چلتے ہیں ابو بکر صاحب کی جانب. اچھا سر، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو جو دینی غیرت اور قومی خدمت ہے اس کو ایک ساتھ آگے بڑھانے کا طریقہ کیا اپنے نوجوان کے لیے خاص طور پہ، جیسا آپ پہلے فرما رہے تھے کہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے؟ دیکھیں دینی غیرت جو ہے نا یہ اصل میں ہے کہ اصولوں کے اوپر ڈٹ جانا، دینی اصولوں پہ ڈٹ جانا. جی. اور قومی خدمت جو ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. تو یہ دونوں بھی لازم و ملزوم ہی ہیں. اگر آپ اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ دینی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ خدمت کے جذبے سرشار ہیں. یہ دیکھیں صرف نیت کا جو فرق ہے نا نوید بھائی، صرف نیت کا جو فرق ہے یہ نوعیت کو بدل دیتا ہے. کام ایک ہی ہوتا ہے، صرف نیت کے فرق سے نوعیت بدل جاتی ہے. مثلا ایک عالم دین ہے، ایک طرف اسے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اسے 14ویں رات کے چاند کی طرح عام ستاروں پہ جیسے فضیلت ہے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے. دوسری جانب اسی عالم دین کو جو ہے وہ جہنم میں سب سے پہلے بھیجا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کیا؟ میں تیرے دین کے لیے بہت کچھ کیا. اللہ کہیں قضا بتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا ہے لوگ کہیں گے بڑا علم والا جی، بڑا عالم ہے، بڑا اس کے پاس علم. تو فرق کہاں ہے؟ صرف نیت کا. ٹھیک کہ اس نے جو ہے وہ اپنی نیت کو لوگوں کی رضا کے لیے رکھا. اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھتے تو وہی عالم جو ہے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھا ہوتا. تو یہاں بھی یہی چیز ہے. اگر ہم قومی خدمت جو کرتے ہیں، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں تو محض اپنے نمبر بنانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ اشتہار لگانے کے لیے کرتے ہیں، محض نعرے لگانے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر تو نہ وہ قومی خدمت ہے اور نہ ہی دینی غیرت ہے. ٹھیک اور اگر ہم اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر یہ دونوں چیزیں اس میں دونوں چیزیں مل جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا ابھی کامران صاحب نے بھی کہا بات ہو رہی ہے اور مجھے یہ بڑی اہم بات لگتی ہے جس پہ ہمیں بات لازمی کرنی چاہیے. جب پاکستان معرض وجود میں آیا، چند ایک لاکھ جو مائگریٹ کر کے آ گئے یا یہاں کے جو چند ایک مقامی لوگ تھے، تب ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی ڈفرینٹ تھی. ہمارے کھانے پینے کی ضرورتیں، ہمارے ڈاکٹرز کی ضرورتیں، ہمارے انجینئرز کی ضرورتیں، انفراسٹرکچر کی ضرورتیں تب کے مطابق کچھ اور ضرورت تھی. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج آنے والے 20-30 سالوں میں ضرورتیں کچھ اور ہوں گی. آج بھی ہم سول انجینئر بنا رہے ہیں اسی طرح سے، آج بھی ہم ڈاکٹرز بنا رہے ہیں اسی طرح سے، آج بھی ہم اسی پروفیشن کو جیسے MBA کا ایک ایرا آیا تھا، اس طرح جو دوسری چیزیں آئی وہ ڈگریز لیتے رہے ہیں. ہم یہ پلان کیوں نہیں کرتے جو پلان میکرز ہیں؟ کیا اپنے ایسے انٹرسٹ ہیں؟ اٹس اے بٹ ہارش کوسچن، لیکن ہمیں اس پہ بات کر لینی چاہیے کہ ہماری یوتھ آج سے 20 سال بعد جب اتنی ڈگریز لے کے وہاں تک پہنچے گی ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی. جیسا ابھی انہوں نے کامران صاحب نے بتایا کہ 88 والا انجن، اب تو گاڑی آبسلیٹ ہو گئی. ابھی تک اگر ہم وہی سیکھتے رہیں گے، بچوں کو سکھاتے رہیں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں کیا وہ نہیں جانتے ان چیزوں کو جو ملک لے کے چل رہے ہیں کہ آنے والے 20 سالوں میں ہمیں کن ڈپارٹمنٹس میں کون سے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے، یا صرف پیسہ بنانے کی مشینیں چل رہی ہیں انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، کالجز؟ پلیز. اس میں سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے اور اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں. اگر ہم ایک اوور آل بات کریں، ایجوکیشن وہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی ملک کے شہری کا. ہم جو بنیادی تعلیم ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو حکومت نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. اسکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈومین ہے. اچھا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، فیصلہ وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 2.80 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اسکول میں ہے ہی نہیں وہ. اور اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں بچے، ان کی تعداد کتنی کم ہے. اس طرح پھر بھائی نے جو آپ بات رکھی کہ جو ہماری ڈگریز ہیں وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. اب ضرورت تو اس چیز کی ہے، یہ پالیسی میکرز کا کام ہے یا جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے ان کا کام ہے کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. اب بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ان ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ڈگریز کو ٹھیک کیا جائے کہ وہ بچے ڈگری کر کے آگے بڑھیں. اب اگر ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو شمار کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ پولرائزیشن، کہ ایک بے ہنگم سی ہم قوم بنے ہوئے ہیں. ایک سیٹ آف پیپل ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، ایک سیٹ آف پیپل ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اور ایک کچھ اور سوچ رہا ہے. تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی بھی ایک ملک کے اندر، اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایک قسم کی ایک سوچ کی قوم بنائی جائے
کہ اگر ایک طریقے سے سوچتی ہو یا ایک طریقے سے اس ملک کے بارے میں، نہ یہ نہیں کہ آبویسلی ڈفرینٹ سوچیں ہوتی ہیں، لیکن ملک کے بارے میں ایک طرح سوچا جائے، پھر اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس کو کس طرح ایبزارب کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن ہمارے اندر وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایک XYZ اسکول جو ہے وہ 60,000 فیس لے کے بچے کو پڑھا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ جو سرکاری اسکول ہے وہ فری بچے کو پڑھا رہا ہے، تو آبویسلی ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہی فرق پھر آگے آپ کو سوسائٹی کے اندر بھی نظر آئے گا. اسی طرح پہ جب آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ اب یہ دور آ گیا ہے پاکستان کے اندر کہ وہاں پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ پبلک انسٹیٹیوٹ سے آگے نکل گئے ہیں، جو کہ اگر ایک آپ ڈیولپڈ کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں جا کے یہ بات کریں تو اس کو تو شاید یہ بات آپ کی یقین ہی نہ آئے، وہ کہے کہ دیکھے گا کہ آپ یہ بات جی بالکل. تو جس طرح بھائی نے بات کی، میں ان سے 100% متفق ہوں کہ جو ہماری ڈگریز ہیں ان کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں پہ وہ بات ہے کہ اسکلز، آبویسلی میں بھی اس کو ٹاپ ریٹ کرتا ہوں کہ آپ کو سیکھنی چاہیے. آپ ڈگری کر کے آپ کے پاس اگر کوئی اسکل نہیں ہے تو آبویسلی آپ، یا اگر میرے دفتر میں بھی کوئی آ رہا ہے اس کے پاس اسکل نہیں ہے تو میں اس کو نہیں رکھوں گا. بالکل ایسے. اگر تعلیم، اگر صرف اسکل ہے اور تعلیم نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، جو ہے وہ کوسچنیبل چیز ہے. اچھا کامران صاحب، یہ بات تو جیسا ابھی انہوں نے کی کہ ٹھیک ہے، اسکلز ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے اپنے نوجوان کو؟ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں، اگر ہم چھوٹی سی کوئی ایسی بات کر لیں، سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ارننگ سائٹ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ کہہ کہ یہ فری ہے، آپ یہ کورس فری کر سکتے ہیں، لیکن نیچے بیسیوں سینکڑوں آپ کو کمنٹس نظر آ جائیں گے، بھائی کچھ فری نہیں ہے، میں نے تو کر کے دیکھا ہے. اسکل سیکھنا بھی چاہتے ہیں ہمارا نوجوان اور ان کو پلیٹ فارم بھی نہیں ملتا. اصل میں آپ کو بتاؤں، اس میں تھوڑی سی بینگ ایز ہماری پارٹی جو ہے وہ پارٹ آف گورنمنٹ ہے، چلے میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں، اس میں تھوڑی سی ہماری نااہلی ہے، گورنمنٹ کی نااہلی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم پراپرلی گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو جو ہے نا وہ ایڈورٹائز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، جو کورسز لینے کے لیے بچے، اور وہ آپ یقین مانیے وہ پراپر کورسز بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ 2-3 مہینے کا مذاق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو 30 35 40 ہزار روپے صرف سورس آف انکم ہے وہ. جی، لیکن جو گورنمنٹ کرا رہی ہے، لیٹ سے وہ 1 سال کے 6 ماہ کے 3 ماہ کے ایکسپرٹ کورسز ہیں. ٹھیک ہے، آن لائن کورسز ہیں اور آپ نے کوئی فی نہیں پے کرنی، کچھ نہیں کرنا، آپ جا کے اپلائی کیجئے اور آن لائن سٹارٹ کر دیں لرننگ. اور بیسٹ ایکسپرٹ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو آ کے دکھا رہے ہیں. میں ٹیفٹا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسکل کی بات کر رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ پراپرلی ایڈورٹائز نہیں کر پا رہی کہ وہ کیا کیا کچھ اس ٹائم پہ کر رہی ہے. ہر 3 مہینے میں 6 مہینے میں تقریباً کوئی 3 سے 4 ہزار بچہ جو ہے نا وہ بیسک کورسز کر کے آگے جا رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نیچے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ فری ہے، وہ تو اسکیم پوری دنیا میں چل رہے ہیں. آپ دیکھ لینا، وہاں دبئی میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لگژری اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں اور ایونچولی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کورسز بیچ رہے ہیں. انڈیا میں آپ چلے جائیں، پورا آپ کو گھمائیں گے، کورسز بیچ رہے ہیں. اب مجھے کائنڈلی اجازت دیجیے گا کامران صاحب، اتنا اسکیم ہے، ہماری یوتھ کو اتنا ڈیپ ٹریک کیا جا رہا ہے یہ چیزیں دکھا کے کہ جی یہ ٹریڈنگ ہے. ٹریڈنگ ہم نے جوئے کو، گیمبلنگ کو بزنس کا نام دے دیا ہے، ایک ماڈرن ٹرم دے دیا. یہ بھی ہماری یوتھ کو خراب کرنے والی بات ہے. میں بھائی آپ کو ایک بات کہوں کہ جب آپ کو دنیا کے ڈائنامکس کا پتہ ہوتا ہے نا، لیٹ سے یہ تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور کس کی کم ہوگی. لیٹ سے اگر جو لوگ منسلک ہیں دنیا کے حالات کے ساتھ، جیو پولیٹکس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اوور آل ان کا تھوڑا نظر ہے، تو انہیں نظر آتا ہے کہ اس ملک میں کس پروفیشن کی کمی ہے. اب اوورسیز منسٹری جو ہے نا وہ ہر سال ایک آپ کہہ لیں براؤچر اپنا نکالتی ہے کہ یار پاکستان کو اس سال جو ہے نا تقریباً ایکسپورٹ کرنے ہیں کوئی 200 نرسز ہیں، 5000 کے قریب لیبر ہے، پھر اس کے بعد 10,000 کے قریب فلاں انجینئرز چاہیے. ایون آپ اندازہ کیجئے جو کرین آپریٹرز ہوتے ہیں، اب ہمارے یہاں پہ کرین آپریٹرز کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ کرین آپریٹر کی بات کر لیں نا، کرین آپریٹر کی ٹریننگ نہیں ہے، اور دنیا بھر میں بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی. آپ اندازہ کیجئے یو اے میں جو سٹارٹنگ سیلری ہے نا کرین آپریٹر کی، دیٹ از 15,000 درہمز. 15,000 درہمز. اچھا، وہ پاکستانی کوئی 10 لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے. آپ کر لیں کوئی بھی ڈگری، 10 لاکھ آپ کہاں جا کے کمائیں گے؟
مطلب میں کوئی ڈگری کے خلاف نہیں, میں دین اگین آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بالکل ہم پروفیشنل فیکٹس کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم ایک وہ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آپ سٹارٹ کرنا چاہیے آپ کو, ڈگری تو بالکل کرنی چاہیے, لازمی. ٹھیک ہے, سوری ٹو کٹ یو آل گائز, مجھے میرے بڑے پیارے بھائی جوائن کر چکے ہیں یہاں پہ, لیکن وقت کا میں ہمیشہ پرابلم میں رہتا ہوں, قیدی رہتا ہوں, میرے پاس صرف 2 منٹ ہے, تو میں ایک میسج لینا چاہوں گا اپنے تینوں بھائیوں سے اور پھر مجھے ریپ اپ کرنا پلیز. میں میسج تو کچھ اور سوچا ہوا تھا, لیکن اسی بات پہ میں اپنی بات اینڈ کروں گا کہ جہاں پہ اسکلز ضروری ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ٹیفٹا کے اندر یا کہیں اور ان کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ جو ہماری یوتھ آتی ہے کورسز کرنے کے لیے وہ بہت نان سیریس ہوتی ہے, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ محنت کر کے یا سیکھ کے آگے کامیابی ملنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیچھے سے جو ہم جہاں پہ ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں وہاں پہ ضروری ہے کہ تعلیم کے اندر ایسی ریفارمز لائی جائیں کہ بچوں کے اندر سیریسنس اور ان کو زندگی کا مقصد سمجھایا جائے. ویری گڈ. ابو بکر صاحب ایک میسج آپ کی طرف سے پلیز. جی, چونکہ یہ نوجوانوں کے حوالے سے پروگرام ہے تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو ان نوجوانوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب دیا ہے. سیدنا حسنین کریم ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو نوجوان صحابہ ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, اس سیرت کو اپنانا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کامیاب ہو, تو کامیابی کا ایک طریقہ نبی رحمت علیہ السلام فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن مجید جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ عروج بھی ملتا ہے, زوال بھی آتا ہے. تعلق مضبوط ہوگا تو عروج ملے گا انشاءاللہ, اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ کا پورا ایک میسج آ چکا ہے, ایک سینٹینس آپ بھی دے دیجیے. دیکھیے, میں سمپل ایک میسج دوں گا ینگسٹرز کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں یا آپ بہت پیچھے ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اور ریلیونٹ رہیں, چاہے سیاست میں, چاہے انجینئرنگ میں, کسی بھی فیلڈ میں, کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کی. ٹھیک ہے, کوئی نیگیٹو کام بھی کر رہے ہیں نا تو ریلیونٹ, یہ بڑی ویلڈ بات ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. محمد ابو بکر قمر صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ, اور موجود رہے محمد کامران سعید عثمانی صاحب, سر پلیئر ہیونگ یو. ڈاکٹر جبران بلوچ صاحب, سر بہت شکریہ آپ آئے, تھینک یو ویری مچ. لے جی, گفتگو یہاں پہ سمیٹ دی ہے میں نے, لیکن یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ چند جملوں کے بعد ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. ذمہ داری ہم نے اس حد تک ادا کی ہے کہ جو کچھ آپ سے بن پڑتا ہے آپ ضرور کیجئے, لیکن اپنی یوتھ کو ڈی ٹریک نہ ہونے دیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں, باقی جو مقتدر ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے, اور یوتھ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بھی دیکھیں, سوچیں اپنا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنی قوم کے حوالے سے بھی سوچیں. لے جی, ایک وقفہ ہے اور جب واپس آئیں گے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.